السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الحنین المکین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، صدق اللہ العظیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وعلماء امتہ وصلحاء ملتہ واتقیاء دینہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی ضروریات اور زندگی میں اس کے غذا کی اہمیت کے حوالے سے اہل ایمان کو یہ حکم سنایا ہے کہ اے ایمان والو، اس رزق میں سے کھاؤ جو ہم نے پاک اور صاف شکل میں تمہیں عطا فرمایا ہے۔ پاکیزہ رزق کا تصور دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں، ان تمام مذاہب میں اپنے ماننے والوں کو بطور حکم اور ہدایت کے اپنانے کی ہدایت کی گئی ہے، کیونکہ پاکیزہ رزق جسم میں جا کر کے پاکیزہ جسم بناتا ہے، اور پاکیزہ رزق کے استعمال سے اللہ بندے کی پوری روحانی وجود اور روحانی جو اس کے معاملات ہیں اس میں بھی پاکیزگی اور نفاست پیدا فرما دیتا ہے۔ بندہ اگر اپنی روح کو پاک کرنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے جس کام اور بات کی طرف توجہ دے وہ اس کا پاکیزہ اور حلال رزق ہے۔ اور قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں جہاں جہاں پاکیزہ زندگی کی بات کی گئی ہے، اس پاکیزہ زندگی کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان پاک اور صاف رزق کو اپنا لے، اور اس کی بنیاد پر کی جانے والی جتنی بھی عبادات ہیں وہی اس بندے کو روحانی سرور دے سکتی ہیں، ایمانی حیض اور کیفیت عطا کر سکتی ہیں۔ لیکن اگر بندے کا رزق پاکیزہ نہ ہو تو پھر وہ کچھ بھی کر لے، اس کی زندگی میں روحانیت کا کوئی تصور، اطمینان کا کوئی تصور پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہم میں سے ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں اس کے ضرورت کے مطابق رزق رہے، لیکن کچھ لوگ بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ وہ ان چراگاہوں میں داخل ہو جاتے ہیں جن چراگاہوں میں داخل ہونے سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں کوئی جلسہ ہوتا ہے اور اس جلسے کے اندر، پروگرام کے اندر اگر شرکاء کی تعداد 1500 ہو تو جتنے منتظمین ہوتے ہیں وہ شرکاء کی تعداد کے اعتبار سے لوگوں کے لیے کھانے یا ریفریشمنٹ کا انتظام کرتے ہیں۔ اب تمام شرکاء بیٹھ کر کے عزت کے ساتھ اپنے اپنے حصے کا ڈبہ اور اپنے اپنے حصے کا پیکٹ وصول کر لیں تو ان کو اپنے نصیب اور حصے کی چیز عزت اور وقار کے ساتھ مل جائے گی۔ لیکن آدھے لوگ اپنا رزق بیٹھ کر کے عزت اور وقار کے ساتھ وصول کریں، اور آدھے کھڑے ہو کر کے ادھم مچا دیں، ہم ہنگامہ آرائی کر دیں، اور وہ بانٹنے والوں پر ہلہ بول دیں، تو تب بھی انہیں اپنے نصیب کا رزق ہی ملے گا، لیکن ان کے لینے کا طریقہ بالکل غلط ہو جائے گا، اور اس سے وہ اپنی عزت کا سودا بھی کر بیٹھیں گے، اور جو چیز جائز طریقے سے ان کو ملنے والی تھی انہوں نے اس کے حصول کا ناجائز طریقہ اختیار کر کے اس جائز چیز کو اپنے لیے ناجائز قرار دیا۔
اسی طرح مسلمان رزق کے معاملے میں جب بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے اور حرص اور ہوس کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کا ایمان ہونا چاہیے کہ اس کو ملنا وہی تھا جو اس کے نصیب کا تھا، لیکن جو راہ جو طریقہ اس نے اختیار کیا وہ بالکل غلط تھا، اور اپنے نصیب سے اس نے زیادہ کچھ نہیں پایا، وہی کچھ اس کو ملا جو اس کے نصیب میں تھا، لیکن اب اس نے اس کے حصول کے طریقے کو حلال کے بجائے حرام قرار دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور ماں کے پیٹ میں اس کی عمر 120 دن کی ہو جائے تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آ کر کے 3 باتوں کا تعین کر دیتا ہے۔ پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ اس بچے کی عمر کیا ہوگی، دوسری بات کہ یہ بچہ خوش نصیب ہے یا بد نصیب ہے، شقی او سعید، بدقسمت ہے یا خوش قسمت ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس بچے کا رزق کتنا ہوگا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس معاملے کو طے کر دیا ہے، طے فرما دیا ہے، اور اس کے باوجود کوئی آدمی خیانت کرے، بددیانتی کرے، دھوکہ دے، کسی کی کوئی چیز چرا لے، کسی پر ڈاکہ ڈالے، کسی سے کوئی چیز چھین لے، کسی کو نقصان پہنچا کر کے اس کے مال کو اپنے قبضے میں لے لے، تو اس سے بڑا ظلم اس کا کسی اور کے ساتھ نہیں، اپنے ساتھ کیا ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے نصیب اور حصے کی چیز سے بڑھ کر کے کوئی چیز حاصل نہیں کی، لیکن جو کچھ حاصل کیا اس کے ساتھ ظلم کو شامل کر کے حاصل ہونے والے حلال چیز کو حرام کر دیا، صحیح چیز کو خراب کر دیا، جائز چیز کو ناجائز کر دیا۔ ایک مسلمان ہو یا انسان ہو، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے مال میں بڑھوتری ہو، اس کے پاس جو کچھ ہے اس میں بھی اللہ اضافہ کرے، اور ایسی خواہش کا رکھنا ممنوع نہیں ہے، اس کے لیے کوشش کرنا ممنوع نہیں ہے۔ قرآن کریم نے کہا لیس للانسان الا ما سعی، انسان جس چیز کی طلب اور جس چیز کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اگر بندے کے حق میں اس چیز کو صحیح تصور فرماتے ہوں تو اس کو اپنے بندے کو اس کی محنت کی وجہ سے عطا فرما دیا کرتے ہیں، لیکن جب بندہ اللہ کی راہ کو اور صحیح طریقے کو چھوڑ کر کے غلط راہ پر چل پڑے تو ملنا پھر بھی اس کو وہی ہوتا ہے، لیکن وہ سب کچھ اس کے لیے بہت خراب اس معاملے میں ہو جاتا ہے کہ اگر خود استعمال کرتا ہے تو تب بھی حرام ہے، تب بھی اس نے اپنی زندگی میں مصیبتوں کو دعوت دے دی ہے، اس نے خود اپنے لیے عذاب کو مول لیا ہے، خود اس نے پریشانیوں کو دعوت دے دی ہے، خود اس نے امراض اور بیماریوں کو اپنے ہاتھ سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے خود دعوت دی ہے، اور پھر جب اس پر یہ بیماریاں حملہ آور ہوتی ہیں، پریشانیاں اس کو جگڑتی ہیں، مصیبتیں اس کا گھیراؤ کرتی ہیں، اور چاروں طرف سے آلام اس کے گرد ڈیرا ڈالتے ہیں، تو پھر وہ اللہ کے حضور پھنسنے کی صورت میں گڑ گڑانا شروع کر دیتا ہے کہ باری تعالیٰ کس عذاب کا شکار ہو گیا، کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں، اور پتہ نہیں کیا بات ہو گئی ہے۔ ایسا بندہ جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کو بھی قبول نہیں کیا جاتا، اس لیے نہیں کیا جاتا، حدیث میں آتا ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو ایک لمبا سفر طے کر کے آئے، اس کے بال پریشان ہوں، اس کے کپڑے وہ اس کے اوپر طویل سفر کے آثار موجود ہوں، لیکن فرمایا مطعمہ حرام، اس کا کھانا بھی حرام ہو، مشربہ حرام، اس کا پینا بھی حرام ہو، فرمایا ملبسہ حرام، اور جو کچھ اس نے اپنے لباس پر پہنا ہوا ہے وہ بھی سب کا سب ناجائز دولت میں سے ہے، اور فرمایا کہ خود اس کا اپنا وجود غذی بالحرام ہے، اس کا جو وجود ہے اس وجود نے پرورش بھی حرام کھانے پر پائی ہو، فرمایا کہ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ الدُّعَاءُ،
ایسے آدمی کی دعا اگر وہ مقدس مقام پر بھی موجود ہو تو اللہ کیسے قبول کر سکتا ہے؟ اس کی دعا قبول نہیں ہو پاتی۔ انسان اپنے لیے بھی زندگی میں مصیبت کو مول لیتا ہے، اور اللہ نہ کرے ایسی صورت میں کہ اس نے یہ سب کچھ جمع کر لیا تھا، اور جمع کرنے کے بعد خود تھوڑا بہت استفادہ کر پایا، استعمال کر پایا اور پیچھے چھوڑ گیا، تو اس نے اپنی اولاد کے ساتھ اچھا نہیں کیا، کیونکہ جو کچھ اس نے اپنی اولاد کے لیے چھوڑا ہے وہ قطعاً کوئی جنت کی راہ نہیں ہے، زندگی گزارنے کا کوئی پرسکون ذریعہ نہیں ہے، بلکہ اس نے اپنی اولاد کو جہنم کی راہ پر دوڑا دیا ہے، اپنی بھی قبر کو خراب کیا، اپنی بھی آخرت کو برباد کیا، اور اپنے لیے بھی مصیبت کو مول لیا۔ حدیث میں آتا ہے الحلال بین والحرام بین وبینہما امور، کہ حلال بھی اللہ نے بیان کر دیا، حرام کو بھی اللہ نے بیان کر دیا۔ اس حلال اور حرام کے درمیان جتنے معاملات مشتبہ ہیں ان کے بارے میں بندہ اس کے ارتکاب سے پہلے یہ سوچ لے کہ وہ کس کام کو کرنے جا رہا ہے، اس کے دل میں کھٹکا پیدا ہو جائے تو اس کو ترک کر دے، اور اگر دل اس بات کی گواہی دے کہ یہ کام جائز ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اس کو ناجائز نہیں رکھا، تو تب جا کر کے وہ اس کام کو بجا لائے۔ اس کے نتیجے میں جو کچھ اس کو ملے گا وہ حلال غذا ہوگی، وہ جائز ذریعہ ہوگا، جس میں جب وہ دعا کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکت کی صورت پیدا کر دے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں بڑھوتری اور اضافہ فرما دے گا۔ یہ حلال مال اس کی کتنی اہمیت ہے، اور اللہ کے ان احکام کو اللہ کے محبوب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کتنی اہمیت دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، اپنے دور جاہلیت میں وہ کہانت کا کام کیا کرتا تھا، کہانت، فارچون ٹیلنگ، کہ وہ لوگوں کے ہاتھ دیکھ کر کے اور جو منہ میں آتا تھا وہ لوگوں کو بتا دیا کرتا، کچھ سچ کچھ جھوٹ، کچھ غلط، کچھ یہ کچھ دعوے، لوگ اس کی بات کو حق سمجھ کر کے اس کو اس کی فیس دیا کرتے تھے۔ چنانچہ اس شخص نے ایک دن ایسا کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اچھا سا کھانا لا کر کے پیش فرمایا، اور جب وہ کھانا سامنے آ گیا تو آپ نے اس میں سے لقمے اٹھائے اور کچھ لقمے تناول کر لیے۔ جب آپ نے لقمے تناول فرمائے تو اچانک آپ نے پوچھا کہ اے غلام، یہ تو بتلائیے کہ یہ کھانا آپ لائے کہاں سے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے میرے آقا، ایسا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں میں کہانت کرتا تھا اور اس کے نتیجے میں لوگ مجھے اس کی فیس ادا کیا کرتے تھے۔ آج میں ایک جگہ سے گزرا، اس زمانے میں ایک شخص کی طرف میرا پیسہ باقی تھا، آج جب اس نے مجھے دیکھا تو مجھے اپنے ساتھ گھر لے گیا، اور میں نے اس وقت کہانت کے ذریعے سے جو کچھ اس کو بتایا تھا اس کے نتیجے میں اس زمانے کی وہ رقم جو اس کے پاس میری طرف سے موجود تھی، آج اس نے وہ رقم لا کر کے مجھے دی، میں نے اس میں سے جا کر کے بازار سے خرید کر کے یہ کچھ آپ کی خدمت میں لا کر کے حاضر کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ سننا تھا کہ آپ نے اپنی یہ شہادت کی انگلی حلق مبارک میں داخل فرمائی، اور زبردستی وہ کچھ جو آپ کے معدے میں جا چکا تھا آپ کو معلوم بھی نہیں تھا، آپ جانتے بھی نہیں تھے کہ اس کی نوعیت اور حیثیت کیا تھی، اللہ کی بارگاہ میں بھی اس کے حوالے سے باز پرس نہیں ہونی تھی، لیکن آپ نے انگلی ڈالی اور وہ سب کچھ جو آپ کے معدے میں تھا آپ نے اسے کہہ کر کے انڈیل دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس حرام مال کو میں کسی بھی صورت میں اپنا جزو بدن بنانا نہیں چاہتا۔ یہ آپ کا اسوہ تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آپ کا غلام دودھ لے کر کے حاضر ہوا، اور آپ نے وہ دودھ پی لیا، نوش فرما لیا۔ اچانک غلام نے کہا کہ آقا، پتہ ہے آپ کو کہ یہ دودھ میں کہاں سے لایا ہوں؟ کہا کہ اللہ کے بندے، تو لایا ہے، کہاں سے لایا ہے؟ اس نے کہا آج میں
اس چراگاہ کی طرف گیا تھا جس چراگاہ میں زکوٰۃ کے اونٹ چرتے ہیں۔ وہاں پر کچھ لوگ جمع تھے جو مستحق تھے، انہوں نے وہاں پر موجود زکوٰۃ کے اونٹوں میں سے دودھ دوہ کر کے نکال کر کے برتنوں میں اپنے اپنے حصے کا وہ لے کر کے جانے لگے۔ مجھے دیکھا تو مجھے بھی برتن میں یہ دودھ نکال کر کے دے دیا۔ آپ نے فرمایا اے اللہ کے بندے، ہم زکوٰۃ اور زکوٰۃ کی کسی چیز کے مستحق نہیں ہیں، یہ تم نے کیا ظلم کیا؟ آپ نے وہی کام کیا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا۔ اپنی انگشت مبارک کو اپنے حلقے مبارک میں داخل فرمایا اور پیے ہوئے دودھ کو واپس انڈیل کر کے رکھ دیا۔ آپ نے کہا جو چیز ہمارے لیے جائز نہیں وہ ہمارے لیے کھانے پینے میں بھی جائز نہیں ہو سکتی۔ آپ نے اسوہ اور آپ نے راہ اور اپنی امت کے لیے ایک طریقے کو متعین فرما دیا کہ کبھی ایسا ہو جائے کہ آپ کے سامنے کوئی حرام کی چیز آ جائے، آپ حرام کی چیز کو نوش کر جائیں، اس کو کھا لیں، اس کو پی لیں، اس کو پہن لیں، تو اس کا طریقہ اور کفارہ یہی ہے کہ اس چیز کو اگر کوئی دوسری صورت ممکن نہ ہو تو اس وقت اس چیز کو یا تو لوٹا دیا جائے یا جسم سے نکال باہر کر دیا جائے یا اسے اٹھا کر کے صدقہ کر دیا جائے، جس طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا۔ آپ کے پاس آپ کے دکان کا ملازم کاروبار کے اوقات کے ختم ہونے کے بعد دوڑتا ہوا حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ امام صاحب آج تو بہت زبردست کام ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگا کام یہ ہوا کہ میں کپڑے بیچ رہا تھا اور وہ تھان جس کے کپڑوں میں جا بجا داغ لگے ہوئے تھے، میں نے اس تھان کو بھی اسی قیمت پر فروخت کر دیا جس قیمت پر عام اور اچھے والے تھان بکتے ہیں۔ چنانچہ مجھے اتنی ہی قیمت ملی جس طرح دوسرے تھانوں کی فروخت سے حاصل ہوتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ سننا تھا کہ آپ کے چہرہ مبارک کا رنگ فق ہو گیا، غصے سے اور جلال سے آپ کے چہرے پر غضب نمایاں ہوا۔ کہنے لگا او اللہ کے بندے، یہ تو نے کیا کر ڈالا؟ تو نے اتنی بڑی خیانت کی ہے۔ سوچنے لگے کہ یہ ممکن نہیں کہ اس کپڑے کے خریدار کو میں اب رقم واپس کر دوں، کیونکہ وہ کون تھا، کس دیہات سے آیا تھا، کس شہر سے آیا تھا اور کس قصبے کا ہوگا میں نہیں جانتا۔ سوچتے رہے، اس غلام کو بلایا، کہا کہ وہ پورا تھان تو نے کس رقم اور کتنی رقم میں بیچا؟ اس نے جواب دیا کہ اتنی رقم تھی۔ آپ نے فرمایا کہ فوراً وہ رقم لے جاؤ اور اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو، اسے اللہ کے راہ میں لوٹا دو، یہ رقم میرے لیے اور تمہارے لیے جائز نہیں۔ مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے کہ وہ اپنے حصے اور نصیب کے رزق کے استعمال سے پہلے دنیا سے نہیں جائے گا۔ وہ حدیث جو شروع میں نے عرض کی کہ جب بچہ 120 دن کا ہو جاتا ہے تو اس بات کو طے کر دیا جاتا ہے کہ اب اس کا رزق کتنا ہوگا۔ اس کے بعد اگر وہ یہ سمجھے کہ میں اپنی کوشش سے اور وہ بھی ناجائز کوشش کے ذریعے سے کوئی زیادہ رزق کما لوں گا، یہ اس کی بھول تو ہو سکتی ہے، یہ اس کی خطا تو ہو سکتی ہے، لیکن ایک مسلمان کا یہ ایمان ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان اس بات پر پختہ یقین اور ایمان رکھتا ہے کہ کبھی بھی وہ جو بھی کام کرتا ہے اور بالخصوص ناجائز کام کرتا ہے، اس کے ذریعے سے جو کچھ ملا ہے اس کو، وہ سب کچھ اس کو جائز طریقے سے مل جانا تھا۔ اگر اس کا ایمان ہوتا وہ لوگوں کے ساتھ خیانت نہ کرتا، وہ بدعہدی نہ کرتا، ان کو دھوکہ نہ دیتا، ان کے ساتھ کوئی ایسی حق تلفی کا معاملہ نہیں کرتا، کیونکہ جو چیز مقدر ہے سو وہ مقدر ہے۔ اس لیے ہم اپنے رویوں کا جائزہ لیں اور اپنے معاملات کو دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے کمائی میں اور اپنے تجارتوں میں، اپنے لین دین میں کسی کے ساتھ نا انصافی کے مرتکب ہوں، کسی کے حق پر ڈاکہ ڈالیں، کسی کے حقوق تلفی کے مرتکب ہو جائیں اور یہ سوچیں کہ شاید میں نے بہت کچھ کما لیا ہے۔ ہاں، جہاں صراحت کے ساتھ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوتی ہو اس کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیں۔ آپ دیکھیں خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات کا اتنا مقدس مقام ہے،
9 عرفہ 9 ذی الحج اس کا دن ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کا آخری کہ آج کے دن میں نے اپنے چچا عباس کے لوگوں کو دیے ہوئے قرضوں پر سود کو معاف کر دیا۔ یہ آپ نے خود ان کی طرف سے اتھارٹی بن کر کے اعلان فرمایا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے جواب میں آپ کھڑے ہوئے۔ ہم اگر کسی کے ساتھ سود کی بات کریں تو 50 اسکالر آج کل ایسے مل جائیں گے جو آپ کو سود کو بھی جائز قرار دیں گے اور آپ کو بتا دیں گے یہ سود یہ جائز ہے، وہ سود وہ بھی جائز ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ عرب کے بینک تھے۔ عرب پتی شخص اگر کوئی تھا تو سیدنا عثمان، عبد الرحمن بن عوف اور حضور کے چچا حضرت عباس، وہ کروڑوں کے قرضے یوں دے دیا کرتے تھے، کوئی معمولی قرض نہیں تھے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ حکم کھڑے ہو کر کے فرمایا کہ آج میں نے اپنے چچا عباس کے قرضوں پر سارے سود کو معاف کر دیا، تو آپ کے چچا جان حضرت عباس اس خطبے کے بعد کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اعلان فرمایا کہ لوگوں اس بات پہ گواہ رہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اصل رقم پر سود تمام کے تمام کو باطل قرار دیا۔ میں آپ کے اس حق اور آپ کے اس اعلان کا احترام یوں کرتا ہوں، میری جو اصل رقم ہے میں نے آج اس کو بھی معاف کر دیا، اس کو بھی بخش دیا۔ جس کے پاس جو رقم ہے یہ اس کی ہو گئی۔ آپ یقین جانیے محدثین نے لکھا ہے اللہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا اس کا صلہ کیا دیا؟ اس کا صلہ یہ دیا کہ 132 ہجری سے لے کر کے 656 ہجری تک کم و بیش 500 برس تک اللہ نے آپ کی اولاد کو حکمرانی کی دولت عطا فرما دی۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کسی کے حق کو، کسی کی مہربانی کو، کسی کے احسان کو، کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ ہاں، جو آدمی کوشچن مارک لگا دے اللہ کے ساتھ کیوں، چنانچہ، چونکہ اور کس لیے کی بات کرے تو پھر بندہ اللہ کے ساتھ لڑ نہیں سکتا۔ سود کا معاملہ ہو، حرام کا معاملہ ہو، مشتبہات کا معاملہ ہو اور کرپشن کے معاملات ہوں، لوگوں کے ساتھ خیانت کے معاملات ہوں، اور وہ چاہے کہ اس کے ذریعے سے اپنی اولاد کے عزت و وقار میں اضافہ کر دے، ان کے لیے لمبی چوڑی حکومتیں اور طاقتیں اور عہدے حاصل کر لے۔ انسانی تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ آپ یونان کی 2000 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پیچھے کی تاریخ کو پڑھیں، روم کی 1500 سال پرانی تاریخ کو پڑھیں، انسانی اس سے بھی پیچھے کی تاریخ چائنا کی تاریخ ہے، آپ اس کو پڑھیں۔ جس قوم میں جس فرد نے اپنی قوم کے ساتھ خیانت کی، دھوکہ دہی کا ارتکاب کیا، اپنی تمام تر جاہ و حشمت و حکومت کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو نابود کر دیا اور اس کو برباد کر دیا۔ اس کی حکومت کو، اس کی طاقت کو، اس کے اقتدار کو، اس کے عہدوں کو اور اس کے قوت کے تمام منابع اور ذرائع کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے نیاز ہے۔ یہ یاد رکھیں، جب ایک مسلمان حرام کو چھوڑتا ہے تو یہ اللہ کی رضا کے لیے چھوڑتا ہے، اس کے مقابلے میں کم حلال کو اختیار کرتا ہے تو یہ بھی اللہ کی رضا کے واسطے کرتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حرام کو چراہ گاہ قرار دیا، فرمایا کہ اس کی مثال ایسے سمجھو جیسے کہ چرواہا ہے، وہ اپنے جانوروں کو چرا رہا ہے اور وہاں پر بادشاہ اس کا بہت بڑا ایک مزرعہ ہے جہاں پر جانوروں کو چرایا جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے جب وہ بار بار بے احتیاطی کرے اور اللہ سبحانہ یعنی اس بادشاہ کی چراگاہ میں داخل ہو جائے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا اس کے پاس جتنے جانور ہوں گے بادشاہ اس کو بحق کے سرکار ضبط کر لے گا۔ یہی کچھ ہوتا ہے بندوں کے ساتھ جب بندہ اللہ کے حقوق کی رعایت نہ کرے اور اس کے حرام کردہ
جو ایریاز ہیں، سرکلز ہیں، ان کے اندر بار بار داخل ہو اور اس کی خواہش یہ بھی ہو کہ اس سے میں اپنی مال اور دولت میں کوئی بڑھوتری کر لوں، اپنی زندگی میں کوئی برکت پیدا کر لوں، تو برکت کچھ نہیں ملنی ہوتی۔ جو کچھ ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بے برکتی اور حرام کے ارتکاب کی وجہ سے اس کو بھی نابود فرما دیتا ہے، اس کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ اگر کسی شخص کی آمدنی قلیل ہے، تھوڑی ہے، تو وہ اس بات پر ایمان رکھے کہ اگر ہمارا مال حلال ہے، طیب ہے، پاک ہے، صاف ہے، اس میں خیانت نہیں، دھوکہ دہی نہیں، تو اس پر اللہ کی رحمت کا دست اقدس ہے، اس پر اللہ کی برکتوں کا سایہ ہے، اور اس میں بڑھوتری کا ہونا یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ امر ہے۔ انسان کو بے صبرا نہیں ہونا چاہیے، انسان کو اس بات پر راضی رہنا چاہیے کہ جب وہ محنت کر لے تو محنت کے نتیجے میں اگر اس کو کچھ کم بھی مل جائے تو وہ اس کو بھی اللہ کی نعمت تصور کرے۔ نعمت اور نعمتوں میں اضافہ اس کا سب سے بڑا طریقہ، پہلا طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ ہے اس پر شکر کرتے رہیں۔ یہاں میں اس بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ کبھی کسی شخص کا کاروبار تھا، اللہ نہ کرے وہ کاروبار خسارے کا شکار ہو گیا، مندی کا شکار ہو گیا، وہ آدمی سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ جو کچھ اللہ کی راہ میں دیتا تھا سب سے پہلے اس پر روک لگا دیتا ہے۔ اس کے گھر کے اللے تللے ختم نہیں ہوتے، اس کے گھر کے اخراجات میں کوئی کمی نہیں ہوتی، رکتا ہے تو وہ مال رکتا ہے جو اللہ کی راہ میں جا رہا تھا۔ حالانکہ جب اللہ نہ کرے کسی پر کاروبار کے معاملے میں، تجارت کے معاملے میں زوال کی کوئی کیفیت اور آثار نمودار ہونا شروع ہو جائیں تو اسے کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے کے مقابلے میں اللہ کی راہ میں زیادہ دینا شروع کر دیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ کو قرض دو گے، اللہ کے لیے دو گے، اللہ کے دین کے لیے دو گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہارے مال میں کمی نہیں کرے گا، بلکہ کمی ہونے والی بھی اگر ہو تو اس میں بڑھوتری اور اضافہ فرما دے گا۔ اس لیے یہ ایمان ہونا چاہیے، یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ گھروں میں فجر کی نماز کا اہتمام کریں۔ اللہ کے ہاں جن صحیفوں میں بندوں کی رزق میں برکت کی بات لکھی جاتی ہے، فرشتے اس کو لکھتے ہیں، یہ فجر کی نماز کا وقت اس وقت تک جب تک سورج طلوع نہیں ہو جاتا، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ اپنے بندے کے رزق میں برکت کے معاملات کو رکھتا ہے، اور اس کے لیے آپ اپنی اہلیہ کو بھی، اپنے بچوں کو بھی تاکید کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ اٹھائیں۔ یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت بچوں کو اور گھر والوں کو جائے نماز پر بیٹھ کر کے فجر کی نماز کی ادائیگی کی تاکید ہونی چاہیے، قرآن کی تلاوت کے لیے تاکید کرنی چاہیے، اس وقت بیٹھ کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت ہونی چاہیے، اس وقت اللہ کا ذکر تسبیح اور تحلیل کی صورت میں ہونا چاہیے، اس وقت بیٹھ کر کے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ ہمارے ہاں دعا یہ ہوتی ہے کہ کسی نے 1 اور 2 منٹ دعا مانگ لی تو سمجھا کہ میں نے سب کچھ مانگ لیا۔ اللہ نے یہ کائنات اتنی بڑی بنائی ہے کہ اس میں اس پوری دنیا کی حیثیت ذرے کے برابر نہیں۔ اللہ سے ہم جب بھی مانگیں اس کے شایان شان مانگیں، اپنے شایان شان نہ مانگیں۔ اور شایان شان اس بات کا نام ہے کہ ہم اللہ کی عظمتوں کو اور اللہ کی خالقیت کو مد نظر رکھیں، اس سے اپنے لیے بھی مانگیں، دوسروں کے لیے بھی مانگیں، اور سب کے لیے مانگیں، اور سب کے لیے سب کچھ مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اپنی وجہ سے نہ کسی اور کے لیے مانگنے کے صدقے اور طفیل ہم پر بھی کرم فرما دے۔ اس لیے صبح کے وقت اہتمام کریں۔ جتنے لوگ رزق میں کشادگی کے طلبگار ہیں اور جن کو اللہ نے کشادگی عطا فرمائی ہے، وہ اس میں برکت کے خواہاں ہیں، استمرار اور دوام کے طلبگار ہیں، اس وقت جائے نماز پر بیٹھ کر کے اللہ کی طرف رخ کر کے اپنے دل کو، دماغ کو، اپنی آنکھوں کو، نیتوں کو، سوچوں کو، خیالات کو، فکر کو اللہ کی طرف متوجہ کر دیں۔ جو کچھ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں بھی کروڑ درجے برکت عطا فرما دے گا۔ کوئی آدمی غریب ہے، غربت کی وجہ سے بڑے درجے میں انفاق نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ غلط راہ پر چلتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے غربت کی سطح پہ رہ کر کے کچھ نہیں ہے تو اللہ کی راہ میں 1 روپیہ دے دے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی 700 گنا کر کے واپس لوٹا دے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کے بھائیوں کے ساتھ، ان کی اولادوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ
تعلقات میں کمزوری ہے تو اس کمزوری کو پختہ کریں اور اس تعلقات کو کشیدہ نہ ہونے دیں۔ خاندانوں میں بچیوں کی شادیاں ہیں، کسی غریب کے گھر کی تعمیر ہے، کسی کو کوئی دوسری حاجت ہے، کوئی ہسپتال میں ہے، اس کی ضرورت کو پورا کریں۔ حدیث میں آتا ہے جو بندہ لوگوں کی ضروریات کو پورے کرنے کے شغل میں لگ جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی خود بخود اس بندے کی جملہ ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کفیل بن جایا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں رزق حلال کمانے اور رزق حلال سے اپنی زندگی اور اپنی اولادوں کی پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما لینا الا البلاغ المبین۔